آج آپ سننے جا رہے ہیں لیلۃ القدر کا واقعہ۔ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یہ رات تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے۔ اگر یہ رات مل گئی تو سب گناہ معاف۔ لیلۃ القدر کی سچائی ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ رات اپنی گہرائی پر تھی۔ آسمان پر ستارے اس طرح چمک رہے تھے جیسے کسی نے کالے مخمل پر چمکتے موتی سجا دیے ہوں۔ مکہ کی وادیوں میں خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی عام نہیں تھی۔ اس میں انتظار تھا، ایک سکون تھا اور ایک ایسا راز چھپا تھا جو ابھی زمین پر اترنے والا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لیکن ایک دل بے چین تھا، ایک روح تلاش میں تھی اور ایک شخص اپنے رب کے قریب ہونے کے لیے دنیا سے دور جا رہا تھا۔ آپ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مکہ کی بھیڑ، شور اور شرک سے دور غار حرا کی تنہائی میں بیٹھ کر گھنٹوں تک غور و فکر کیا کرتے تھے۔ آپ کا دل لوگوں کے حال دیکھ کر اداس ہو جاتا۔ جب آپ ظلم دیکھتے، جھوٹ دیکھتے، بت پرستی دیکھتے تو آپ کا دل سچ کی تلاش میں اور گہرا ہو جاتا۔ آپ نہ کسی سے شکایت کرتے، نہ شور مچاتے، بس خاموشی سے اپنے رب سے باتیں کرتے۔ اور پھر وہ رات آ گئی، ایک ایسی رات جو صرف تاریخ کا حصہ نہیں بننے والی تھی بلکہ انسانیت کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ غار حرا کے اندر گہرا سکون تھا۔ آپ تنہا تھے، لیکن اصل میں تنہا نہیں تھے۔ اللہ کی نظر آپ پر تھی اور آسمان سے ایک پیغام اترنے والا تھا۔ اچانک فضا بدلنے لگی، ہوا رک سی گئی، جسے محسوس کیا جا سکتا تھا لیکن سمجھا نہیں جا سکتا تھا۔ آس پاس کا ماحول روشنی سے بھر گیا، لیکن یہ روشنی دنیا کی روشنی جیسی نہیں تھی، یہ روحانی نور تھا۔ اور پھر ایک آواز گونجی، اقرا یعنی پڑھو۔ یہ آواز اتنی گہری تھی کہ دل تک اتر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، آپ کا جسم کانپنے لگا۔ آپ نے جواب دیا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر دوبارہ وہی آواز اور پھر تیسری بار۔ ہر بار یہ کلمہ اور گہرا ہوتا گیا، جیسے دل پر لکھا جا رہا ہو۔ اور پھر وہ الفاظ نازل ہوئے جو ہمیشہ کے لیے دنیا بدلنے والے تھے۔ جب پہلی بار قرآن پاک کا نزول شروع ہوا، اس رات صرف کچھ الفاظ نہیں آئے تھے بلکہ ہدایت کا دروازہ کھل گیا تھا، گمراہی کے بیچ سیدھا راستہ آ گیا تھا۔ یہ رات تھی لیلۃ القدر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ایک الگ سی گہرائی تھی، جیسے آج کی رات کوئی بڑا راز بیان کرنے والی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر ایک ایسی رات آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ صحابہ ایک دم چونک گئے۔ 1000 مہینے یعنی 83 سال سے بھی زیادہ؟ اتنی بڑی نعمت صرف ایک رات میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ رات مل گئی وہ ہر بھلائی پا گیا اور جو اس میں مرحوم رہ گیا وہ سچ میں مرحوم رہ گیا۔ ماحول ایک دم بدل گیا۔ اب یہ صرف ایک رات نہیں تھی، یہ زندگی کا سب سے بڑا موقع بن چکی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس رات کا اصلی مقصد بتایا۔ یہ وہی رات ہے جس میں اللہ نے اپنا کلام نازل کیا، یعنی قرآن پاک کا آغاز ہوا۔ سوچئے، جس رات میں اللہ کا پیغام زمین پر اترا وہ رات کتنی مبارک ہوگی۔ قرآن پاک میں آتا ہے، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ صحابہ کے دلوں میں یہ آیتیں اتر گئیں۔ اب ہر ایک کا دل یہی کہہ رہا تھا، ہمیں یہ رات ہر حال میں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ان کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام بھی ہوتے ہیں۔ آسمان سے فرشتوں کا اترنا، ہر طرف رحمت کا پھیلنا اور ہر بندے کی دعا کا سنا جانا۔ وہ رات جب آسمان اور زمین کے بیچ کی دوری جیسے ختم ہو جاتی ہے، ہر دعا سیدھے اللہ تک پہنچتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی خوشخبری دی جس نے ہر دل کو ہلا دیا۔ جو شخص اس رات ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا رہا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحابہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سوچئے، ایک رات اور پوری زندگی کے گناہ معاف! یہ اللہ کی کیسی رحمت ہے! اب صحابہ بے چین ہو گئے، یا رسول اللہ، یہ رات کب آتی ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اسے رمضان کی آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ بس پھر کیا تھا، اب ہر رات ایک تلاش بن گئی۔ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں اور 29ویں۔ ہر رات کو وہ ایسے جیتے جیسے یہی لیلۃ القدر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت اور بڑھا دیتے، راتوں کو جاگتے، گھر والوں کو بھی جگاتے اور پوری طاقت سے اللہ کی طرف رخ کر لیتے۔ یہ کوئی عام راتیں نہیں تھیں، یہ وہ راتیں تھیں جہاں قسمت لکھی جاتی ہے۔ سب سے خاص دعا۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ دل کی پکار تھی، ایک بندے کا اپنے رب سے سیدھا کنیکشن۔ ایک خاص رات، اب سوچئے، رمضان کی ایک رات، ہر طرف سناٹا لیکن مسجدوں میں روشنی، لوگ سجدے میں، کسی کی آنکھوں میں آنسو، کسی کے ہاتھ دعا میں اٹھے ہوئے، اور اسی وقت فرشتے اتر رہے ہیں، رحمت برس رہی ہے اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ آخری پیغام، یہ رات صرف ایک تاریخ نہیں ہے، یہ ایک موقع ہے اپنے گناہ مٹانے کا، اپنی قسمت بدلنے کا اور اپنے رب کے قریب آنے کا۔ جو اسے پہچان گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو سوتا رہ گیا وہ شاید سب کچھ کھو بیٹھا۔ یہ رات ہر کسی کو نہیں ملتی، اور جو اسے پہچان نہیں پاتا وہ سچ میں گھاٹے میں رہتا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب سوال یہ نہیں کہ لیلۃ القدر کب ہے، سوال یہ ہے کہ تم اس کے لیے کتنے تیار ہو۔ ہر طاق رات کو آخری سمجھو، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ہر رات ایسے جیو جیسے یہی لیلۃ القدر ہو۔ عبادت کا بیلنس بناؤ، نماز، خاص کر تہجد، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، دل سے دعا۔ صرف لمبی عبادت نہیں، سچی عبادت ضروری ہے۔ سب سے طاقتور دعا بار بار پڑھو، یا اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ دعا تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ گناہ سے سچی توبہ، صرف زبان سے نہیں، دل سے پچھتاوا کرو، یا اللہ، اب میں سچ میں بدلنا چاہتا ہوں۔ یہی وہ پل ہے جہاں قسمت لکھی جاتی ہے۔ دل کو صاف کرو، کسی سے نفرت نہ کرو، سب کو معاف کر دو، کسی کا حق مت مارو، واپس کر دو۔ دل بھاری ہے، اللہ سے رو کر کہہ دو، کیونکہ صاف دل کی دعا سیدھے عرش تک جاتی ہے۔ یہ رات واپس نہیں آئے گی، شاید اگلا رمضان ملے نہ ملے، اس لیے اگر تم سچ میں چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بدل جائے تو آج سے ہی طے کر لو، میں لیلۃ القدر کو مس نہیں کروں گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ اور لوگ بھی اس رات کی قدر سمجھ سکیں، اور ہمیں کمنٹس میں لکھو، یا اللہ، مجھے لیلۃ القدر نصیب کر۔ اور ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔